عشق اور محبت ہونا چاہیے، یقینی طور پر مرشد سے ہونا چاہیے، لیکن اس کی پوجا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پیروں کی پوجا ہوتی ہے نا بھائی، یا نہیں ہوتی؟ تو پیر کا رتبہ اپنی جگہ یقینی طور پر والدین سے افضل ہے، یقینی طور پر، لیکن اس کی پوجا نہیں کرنی ہے۔ اگر تم نے اس کو پوجا میں پڑ گئے تو پھر تم نکل گئے غلط راستے پر۔ تو ہر جگہ احتیاط سے چلنا ہے کہ اس کی شان میں بے ادبی بھی نہ ہو، اس سے محبت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ایک شفقت کا تعلق بھی ہو۔ لیکن کیونکہ اس کا تعلق ایک استاد کی نسبت سے بھی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہیں کہیں تمہارے ساتھ سختی بھی کرے گا اور کہیں نرمی بھی کرے گا، محبت تو یقینی طور پہ کرتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ کہیں پہ بھی کوئی، اگر کہیں پیر بیٹھا ہوا ہے صحیح معنوں میں کسی بھی خانقاہ کے اندر اور وہ اپنے مریدوں سے محبت نہ کرتا، وہ مریدوں سے کیا، وہ تو اپنے خالق کی بنائی ہوئی ہر شے سے محبت کرتا ہے۔ مرید تو ہے ہی اس کے لیے بہت افضل، لیکن وہ اپنے خالق کی بنائی ہوئی ہر شے سے محبت کرتا ہے، کیونکہ عاشق کی ہر چیز سے عشق ہوتا ہے نا بھائی، یہ نہیں؟ جس عاشق جس سے عشق ہوگا اس کی بنائی ہوئی ہر شے سے عشق ہوگا، پھر ہر شے اچھی لگے گی۔ مرید تو بہت بعد میں آتا ہے، مرید سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن بعض دفعہ مرید کو دور رکھا جاتا ہے، بعض دفعہ قریب رکھا جاتا ہے، بعض دفعہ سختی میں رکھا جاتا ہے۔ اب یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ اس کی تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ بینی ویسے کہ جیسے باپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے کہ باپ شفقت بھی کرتا ہے اور ساتھ میں سختی بھی کرتا ہے، کس کی بہتری کے لیے؟ اولاد کی بہتری کے لیے۔ تو اب اگر ان راستوں پہ چلنا ہے تو اس راستے کی تیاری کے لیے مرشد تیار نہیں کرے گا تو کون تیار کرے گا؟ اب وہ جن راستوں پہ چل کر آیا ہے، یعنی جن راستوں پہ ہمارے والدین گزر کر آئے، ان راستوں پہ تب تم اور ہم گزر بھی نہیں سکتے۔ آج 2 گھنٹے لائٹ چلی جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے لالٹین کا دور دیکھا ہے۔ روز شام کو بیٹھے ہوئے عصر کے بعد لالٹینیں صاف کر رہے ہوتے تھے، بتیاں صحیح کر رہے ہوتے تھے اس کے اندر، ٹھیک؟ گیس ہمارے یہاں نہیں ہوتی تھی، اسٹوو والے چولہے الگ ہوتے تھے، بتی والے الگ ہوتے تھے، اور لکڑی کے الگ جگہ ہوئے ہوتے تھے سینوں کے اندر۔ یاد ہے کچھ؟ یہ نہیں یاد ہے؟ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور برموں سے پانی بھر کے لاتے تھے، اور گھر میں سب کیا ٹنکی لگی ہوئی ہوتی تھی۔ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ اس وقت بھی زندگی گزرتی تھی یا نہیں گزرتی تھی؟ ایمانداری سے بتاؤ، کون پانی بھر کے لاتا تھا؟ گھر کے بچے لاتے تھے نا بھر کے، ایک پمپ چلا رہا ہے، دوسرا بالٹی بھر کے لے کے جا رہا ہے، اور اس میں بھی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی برمے کے اوپر، جن کا برما لگا ہوا ہوتا تھا۔ کیوں کہ گلی کے کونے میں جانا پانی آتا تھا، اور رات میں آتا تھا، صبح سے پانی لگا ہوتا تھا، وہ لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی، تو جن کا برما ہوتا تھا ان سے جگاڑ کر کے دوستی کر لیتے تھے، بھائی ان کیسے پانی بھر کے لے آتے تھے۔ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ امیر، جن کا برما لگا ہوا ہوتا تھا اپنے دور کے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ نعمتیں تھیں اس زمانے کی، آج کوئی ان کی حیثیت؟ ہمارے گھر میں فون تھا، ہم رات سمجھتے تھے، ہم بولتے تھے خدا کے واسطے اس کا کنیکشن کٹوا دوں،
ہم 24 گھنٹے نہ کوئی آرام کر سکتے تھے نہ سو سکتے تھے. 8 گلی آگے جا کے نا فون فلاں جگہ کے فلاں گھر سے بلا دیں, آ جائیں گے, 15 منٹ بعد دوبارہ کال کر لیں گے. بھائی یہ تو دیکھ لو دوپہر کے 2 بج رہے ہیں, 2:30 بج رہے ہیں, گرمی کے دن ہے. نہیں, کیوں کہ اس زمانے میں فون ہوتے ہی نہیں تھے لوگوں کے گھروں میں. وہ پی ٹی سی ایل والے جو ہیں 5 سال 10 سال سے پہلے فون دیتے ہی نہیں تھے. وہ ڈاکٹر کے نام پہ, دادی کے نام پہ ایک نہیں گھر میں 2 فون لگے ہوئے تھے. ایک ہمارے پاس پرسنل تھا ہمارے بیڈ روم کے اندر, اور ایک تھا عوامی لگا ہوا تھا جو ہر وقت عوام استعمال کرتی تھی. تو یہ وہ تبدیلی جو ہمارے سامنے ہوئی ہے. اس تبدیلی کے ہم کتنی جلدی ہم نے اپنی عادتیں بگاڑ لی یا نہیں بگاڑ لی؟ مجھ سمے ہم سب عادتیں خراب ہو گئی ہماری یا نہیں ہو گئی؟ آج آ جاتے ہیں 2 گھنٹے لائٹ نہ ہو, میں فوراً فراز کو فون گھماتا ہوں, بھائی کیا لائٹ نہیں آ رہی, کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو اب اگر وہ تربیت کر رہا ہے تو اس سے جو رشتہ ہے تمہارا وہ والد کی طرح سے ہے, وہ شفقت والا بھی ہے, محبت والا بھی ہے, اور ڈر والا بھی ہے. لیکن پوجا پاٹ والا نہیں ہے. اس پوجا پاٹ سے تمہیں بچ کے رہنا ہے, سختی سے منع ہے. دستبوسی جائز ہے. اب کوئی اگر بے انتہا عشق اور محبت میں اپنے ماں باپ کی بھی جا کے قدم بوسی کر لیتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے, جائز ہے یا نہیں ہے؟ قدم بوسی کرنا والدین کی جائز ہے یا حرام ہے؟ مفتی صاحب کرتے ہیں نا. اسی طرح محبت میں دل کے ساتھ کہ آدمی کا اتنے جوش, محبت اتنا جوش مارے کہ آدمی اس جوش میں جا کے اور مرشد کی قدم بوسی کر لے, ٹھیک, تو وہ سجدہ نہیں کہلاتا ہے نا. وہ عشق و محبت کے اندر اس کی قدم بوسی کہلاتی ہے. اب ایک طرف خود کہتے ہو مولوی ہو کے, عالم ہو کے, کہ جناب سجدے کی اتنی شرائط ہیں اور تمہاری اتنی ہڈیاں جو ہیں وہ لگنا ضروری ہیں, اور اگر تمہاری اتنی ہڈیاں زمین پہ نہیں لگی تو تمہارا سجدہ کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور دوسری طرف جہاں تم نے ہمیں ہمارے پیر کی قدم بوسی کرتے ہوئے دیکھ لیا, او ہو یہ تو بہت بڑے مشرک ہیں بھائی, یہ تو اپنے پیر کی قدم چومتے ہیں, ایسے آئے گا نہیں ہے؟ ہمارے علامہ صاحب نے ہم پہ فتویٰ لگایا, یہ کیا یار تم جیسا پڑھا لکھا آدمی ہو یہ حرکت کر رہا ہے. میں نے کہا پڑھا لکھا ہوں جبھی تو کر رہا ہوں, جاہل ہوتا تو نہ کرتا. کہ مجھے پتا ہے کہ سجدے میں اور قدم بوسی میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو دست بوسی ٹھیک اپنی جگہ ہے, قدم بوسی ایک ارادتاً جان بوجھ کے آپ روٹین بنا لیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن ایک آپ انتہائی شدت محبت میں آ کے کریں وہ ایک ڈفرینٹ بیٹر ہے. تو اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے, لیکن کوئی شدت میں آ کے کر رہا ہے تو اس کے خلاف بولنا بھی نہیں چاہیے. کیوں کہ اس کے اندر سجدے کی وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی, نہ ہی اس کی نیت کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے.